ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات سوگواران ازا ماتم داران مظلوم کربلا خالق کائنات مالک ارض و سماوات وہ پروردگار کہ جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، اس نے قرآن جیسی بابرکت کتاب ہمارے درمیان نازل کی، اس لیے کہ تاکہ یہ قرآن ہماری ہدایت کرے۔ ہدایت کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ قرآن قانون بتاتا ہے، اہل بیت قانون پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ دو ذریعے ہیں ہدایت کے، ایک راستہ بتاتا ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صرف قرآن کو لے لے، اہل بیت کو چھوڑ دے، ہدایت مکمل طور سے اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان اہل بیت کو لے لے اور قرآن کو چھوڑ دے تو اسے مکمل طور سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پروردگار جس آیہ کریمہ کو ہم نے عنوان قرار دیا، اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے ہدایت کے راستے فراہم کر دیے ہیں، دکھا دیے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے اما شاکروں و اما کفورا، تم شکر گزار بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ پروردگار نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ تم ہماری حمد و ثنا کرو، بلکہ ہدایت کے دونوں راستے دکھائے ہیں اور چلنے کا طریقہ، ماننے کا طریقہ ہمارے اوپر رکھ دیا ہے کہ اب تمہیں اختیار ہے
کہ تمہیں کس راستے پر جانا ہے، یا کہ شکر گزار والے راستے پر جانا ہے یا کفران نعمت والے راستے پر جانا ہے۔ یقین جانو اگر شکر گزار راستے پر چلو گے، شاکروں کے راستے پر چلو گے تو ہم تمہیں نعمتوں سے سرفراز کریں گے، ہم تمہیں رحمتوں سے سرفراز کر دیں گے، ہم پروردگار تمہیں جنت جیسی نعمت عطا کریں گے۔ لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، اگر تم نے نعمتوں کو ٹھکرایا، اگر تم نے کفر اختیار کیا تو یقین جانو ہم نے تمہارے لیے جہنم میں آگ کو گلزار کر رکھا ہے، آگ کو بھڑکا رکھا ہے، اب ہم تمہیں اس عذاب میں ڈال دیں گے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو گے، شاکروں والا راستہ اختیار کرو گے یا کافروں والا راستہ اختیار کرو گے۔ کہا بھائی شکر کا راستہ کس کا ہے؟ کا شکر کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو پروردگار کی طرف لے جاتا ہے۔ کہ کافروں کا راستہ کون ہے؟ کہ کافروں کا راستہ وہ راستہ ہے جو گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، بھٹکاؤ کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کی طرف مفضول کر دیتا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے کا راستہ اپنائیں تو جو نہ کبھی بھٹکا ہو، نہ کبھی اس نے بھٹکایا ہو، نہ اس کے آباء و اجداد کبھی بھٹتے ہوں، نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہوں، نہ ان کے آباء و اجداد کبھی گمراہ ہوئے ہوں۔ ایسے راستے کو اپنایا جائے کہ جس پر پروردگار نے اپنی برکتیں نازل کی، اپنی نعمتیں نازل کی، اپنی رحمتیں نازل کی۔ تو اب کائنات میں کوئی اور راستہ نہیں ملتا، کوئی اور گھرانہ نہیں ملتا کہ جس پر پروردگار نے رحمتیں نازل کی ہوں۔ وہ ایک ہی گھرانہ ملتا ہے۔ وہ کون گھرانہ ہے؟ محمد اور آل محمد کا گھرانہ، کہ جس پر پروردگار نے رحمتیں نازل کی، پروردگار نے نعمتیں نازل کی، پروردگار نے قرآن جیسی کتاب نازل کیا، پروردگار نے امام جیسی نعمت نازل کی، پروردگار نے سارے طریقے ادیان یہاں نازل کیے۔ اس لیے نازل کیے کہ یہ رہبر ہیں، ان کے راستے کو دیکھتے جاؤ اور ہمیں پہچانتے جاؤ۔ تم انہیں دیکھو گے تو ہم یاد آئیں گے۔ یعنی پروردگار نے کچھ لوگوں کو اس کائنات میں بھیجا ہے کہ انہیں دیکھو گے تو خدا یاد آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کردار کو اپناؤ گے اس کے ذریعے سے خدا مل جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے راستے کو اپناؤ گے تو پروردگار تک پہنچ جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی کائنات میں آ کر کے پروردگار کی معرفت کا ذریعہ بن جائے تو اسے پروردگار نبی اور امام کے نام سے تعبیر کرتا ہے کہ جو ذریعہ بنے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں پروردگار نے اعلان کیا کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد ہم نے تمہیں پیدا کر دیا۔ بھئی ہم ایک ہی سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کہ پروردگار کو جب اپنی معرفت کا ذریعہ بنانا ہو تو وہ وسیلہ محمد کو بناتا ہے۔ وہ پروردگار لامحدود، پروردگار بے نیاز، پروردگار قدرتوں کا مالک، پروردگار ہر شے کا خالق، وہ چاہتا ہے ہماری پہچان ہو تو اپنی پہچان کے لیے محمد کو ذریعہ بناتا ہے۔ جب پروردگار اپنی پہچان کے لیے محمد کو ذریعہ بناتا ہے تو قانون قدرت بن گیا کہ کوئی بھی انسان بغیر ذریعے کے مستقیم تک نہیں پہنچ سکتا، بغیر ذریعے کے مستقیم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے بلکہ یہ قانون قدرت ہے، کیونکہ پروردگار نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد تمہیں پیدا کیا۔ یعنی پروردگار جب چاہتا ہے کہ ہماری معرفت ہو تو محمد کو ذریعہ بناتا ہے۔ جب محمد کو ذریعہ پروردگار اپنی معرفت کے لیے بناتا ہے تو اگر اپنی نجات کے لیے ہم محمد کو ذریعہ بنا دیں تو بدعت کیسے ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور ایک چیز ایک مختصر سی مجلس میں واضح کرتا چلوں کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے۔
آج کل بڑا دور ہے بدعت کا، بدعت یہ بدعت وہ بدعت وہ بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا بہت سے مقررین و ذاکرین سے کہ بدعت وہ ہے کہ جو دین میں نہ ہو اور رائج کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ارکان دین میں نہیں تھا، اسے داخل کر دیا گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ غیر معصوم کو اور ہم جیسے انسان کو وسیلہ بنانا، رابطہ بنانا، ذریعہ بنانا بدعت ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ اور بھائی دیکھیے آپ جا کر کے تقریریں سنیے، وہ کہتے ہیں کہ محمد کو بھی ذریعہ بنانا بدعت ہے۔ بھائی اگر بدعت ہے تو سب سے بڑا بدعتی پروردگار ہے، کیا سن رہے؟ اگر بدعت ہے تو سب سے بڑا بدعتی پروردگار ہے، اس نے اول منزل پر محمد کو ذریعہ بنایا۔ اب جب اس نے ذریعہ بنایا اسی راستے کو ہم نے اپنایا، کیونکہ پروردگار کا راستہ ہی شاکروں کا راستہ ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ پروردگار محمد کو ذریعہ بنا رہا ہے، وہ پروردگار جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پروردگار جو کسی کا نیاز مند نہیں ہے، وہ محمد کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ تاکہ ہم جیسے کے دلوں میں پروردگار کی محبت اور محبت ڈالی جائے۔ یہ بتائیے کہ پروردگار چاہتا تو علی کل شیء قدیر تھا، ساری کائنات میں ایک آواز گونج جاتی اور ہر انسان قولوا لا الہ الا اللہ کہتا کہ نہیں کہتا؟ وہ کن فیکون کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ آواز دے دیتا اب سب کے سب مسلمان ہو جاتے، لیکن اس نے جبر نہیں رکھا۔ دوسرے اس نے وسیلے کو تلاش کیا کہ دیکھو یہ وسیلہ تمہارے درمیان جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہم تک نہیں آ سکتے، ہم تم تک نہیں آ سکتے۔ کیا سن رہے؟ اگر خدا ہم تک آ جائے تو خدا نہیں، ہم خدا تک چلے جائیں تو ہم بچے نا۔ بھائی کوئی خدا تک گیا تو وہ واپس آیا؟ بھائی ایک موت کا فرشتہ ہم پر نازل ہوتا ہے، اس کے بعد ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ پروردگار ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے ملک الموت کہا جاتا ہے، وہ ہم پر نازل ہو جاتا ہے۔ جب وہ نازل ہو گیا تو ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے۔ محمد ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ ہم پر ملک الموت نازل ہو جائے تو ہماری روح قبض ہو جائے۔ ہائے وہ محمد کتنا بلند ہوگا کہ جبرائیل جیسا فرشتہ کبھی مکے میں آیا، کبھی مدینے میں آیا، کبھی حضر میں آیا، کبھی سفر میں آیا، لیکن محمد کا کبھی بال نہیں بھی کیا ہوا۔ یہ وہی لے کے کون لا رہا ہے؟ وہی لے کے کون آ رہا ہے؟ جبرائیل تو لے کے آ رہا ہے۔ جبرائیل فرشتہ ہی تو ہے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ جب محمد پر نازل ہوتا ہے تو محمد کا بال نہیں بھی کا ہوتا، تو معلوم ہوا محمد ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پر فرشتہ نازل ہو جائے تو ہمیں موت آ جائے، ہماری زندگی کی بقا نہ رہے۔ لیکن جبرائیل جب محمد پر آتا ہے تو محمد کو کبھی وحی لے کر کے آتا ہے۔ کیا وحی لے کے آتا ہے؟ یہ طہارت کی آیت ہے، یہ ولایت کی آیت ہے، یہ شجاعت کی آیت ہے، یہ سخاوت کی آیت ہے۔ پورا قرآن جبرائیل لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا؟ محمد کے پاس لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا؟ اور یہی محمد ہے کہ جنہوں نے وحی کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ گجراتی ہیں، اگر آپ سے گجراتی کلام میں گفتگو کی جائے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چاہے جرمن سے گجراتی چھپ کے آئی ہو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ مادری لینگویج، مدر ٹنگ آپ کی کیا ہے؟ گجراتی ہے، لہٰذا کہیں سے بھی کتاب چھپ کے آئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پروردگار نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، عربیوں کے درمیان نازل کیا، اس کے بعد بھی سوال کرتے ہیں کہ اے محمد ھذا یہ کیا ہے؟ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے اگر قرآن معجزہ نہ دکھائے تو قرآن نہیں، عربیوں کے درمیان وہ فصاحت اپنی ظاہر نہ کرے تو قرآن نہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی وحی آتی تھی رسول اس آیت کو سناتے تھے کہ یہ آیت قرآنی ہے، لوگ سوال کرتے تھے کہ اے رسول یہ کیا ہے؟ تو محمد کہتے ھذا القرآن، یہ قرآن ہے۔ بھائی پہاڑ کی چوٹیوں سے اتر کے محمد چند آیتوں کی تلاوت کر کے کہیں یہ قرآن ہے تو ساری دنیا مان لے۔ غدیر کے میدان میں محمد کہے یہ تمہارا امام ہے۔
ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے. بھئی قرآن کو قرآن نام کس نے دیا؟ بولیے، آپ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، کس نے نام دیا؟ قرآن کو قرآن نام محمد نے دیا. اس کائنات میں جب قرآن محمد کے اوپر نازل ہوا، لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو آ کر کے محمد نے کہا حاضل قرآن، یہ قرآن ہے. اور ساری کائنات نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے. اور یہ بتائیے کہ آج 1400 سال ہو گیا قرآن کو نازل ہوئے، اس کا کوئی حرف تبدیل کر سکا؟ کوئی نقطہ تبدیل کر سکا؟ کوئی زیر و زبر تبدیل کر سکا؟ کہا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن معجز نما ہے اور قرآن معجزہ ہے. اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے. اچھا، قرآن جب نازل ہوا تو اس میں اعراب نہیں لگا تھا. اب یہ اعراب سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھانا پڑے گا، خصوصاً بچوں کو. اعراب اسے کہتے ہیں کہ جو حرف پر حرکتیں لگی ہوتی، زبر، زیر، پیش، تجدید، اس کو کہتے ہیں اعراب. اگر یہ نہ لگا ہو تو پڑھنے میں تکلیف ہوگی. الف اور لام کو ملائیں گے تو ال بنے گا نا، لیکن الف پہ بھی کوئی حرکت نہ ہو، لام پہ بھی کوئی حرکت نہ ہو تو پڑھنے میں تکلیف ہوگی. کوئی ال پڑھ جائے گا، کوئی آل پڑھ جائے گا. تو معلوم ہوا حرکت کے بغیر قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا مشکل ہے. اسے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ حرکت کا ہونا ضروری ہے. اب کائنات میں جا کر کے پوچھئے تاریخ کے مفسروں سے کہ قرآن میں حرکت کس نے دی؟ قرآن میں اعراب کس نے لگایا؟ قرآن میں زبر و زیر کس نے لگایا؟ بھائی وہی زبر و زیر لگائے گا کہ جس کو پروردگار نے تسلط کائنات دیا ہے. جس کو چاہے زیر کر دے، جس کو چاہے زبر کر دے. اسی نے قرآن میں اعراب لگایا. جہاں زبر کر دیا وہ زبر ہو گیا، جہاں زیر کر دیا وہ زیر ہو گیا. قیامت تک آج تک کوئی ادبی اس کو ہٹا نہ سکا. کیوں؟ کیونکہ اسے اعراب لگایا ابو طالب کے لال نے. ابو طالب کے لال نے اعراب لگایا. قیامت تک اس اعراب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ارے بھائی ہٹاؤ گے تو جملہ تبدیل ہو جائے گا. اسی لیے ترجمہ بدل دیا گیا، عبارت نہیں بدلی گئی. ترجمہ بدلا گیا کہ نہیں بدلا گیا؟ آپ نے رات میں مجلس میں ہم نے ایک چیز ذکر کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہی تو دعا مانگتے ہیں. بھئی سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب منزل کو دیکھ لے گا تبھی تو اپنے مقام پر پہنچے گا. ہم آئے کانودر میں، ہمیں یعقوب بھائی کا نام معلوم تھا، ان کا گھر نہیں معلوم تھا. وہاں کانودر کے جہاں گاڑی مڑتی ہے وہیں کھڑے ہوئے تھے. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کانودر ہے؟ کہا ہاں جی کانودر. ہم نے بھائی یعقوب بھائی کے گھر جانا. کہیں مولانا ایسا کریے، سیدھے جائیے، رائٹ ہو جائیے گا، پھر سیدھے جائیے گا، پھر لیفٹ ہو جائیے گا، وہ فلاں سا مکان بڑا سا ہے، وہی یعقوب بھائی کا گھر. آیا میں پورے کانودر گاؤں میں ڈھونڈتا رہا، ہمیں یعقوب بھائی کا مکان نہیں مل سکا. پریشان حال کھڑا ہوا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا. نے پوچھا کہ بھائی، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ ہم فلاں جگہ سے ہیں. کہاں جانا؟ کہا بھائی ہم یعقوب بھائی کے گھر جانا. کا اچھا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے یعقوب بھائی کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا. بس عزیزو جاگ کے سنیے گا، یعقوب بھائی کے گھر پہ لا کے کھڑا کر دیا. اب امت مسلمہ سے یہی سوال ہے، ایسا رہبر چاہیے کہ جو راستہ بتائے لیکن انسان بھٹک جائے، یا ایسا رہبر چاہیے جو ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دے؟ ایسا راستہ چاہیے، ایسا رابطہ چاہیے جو ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دے. تو بھائی منزل تک وہی پہنچائے گا جو منزل کو جانتا ہوگا. منزل تو وہی پہنچائے گا جو منزل تک جانتا ہوگا. بھئی ہم سے کہیے کہ کانودر میں درگاہ بنی ہے، کہاں ہے؟ تو ہم نہیں لے جا سکتے. لیکن آپ سے کہیں ہم کہ آپ لے چلیے تو فوراً آپ
روضے پر ہمیں لے جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صبح شام جاتے رہتے ہیں، وہاں زیارت کرتے رہتے ہیں، آپ کو راستہ معلوم ہے. بھائی وہی جنت لے جائے گا. کیا سنیں؟ وہی جنت میں لے جائے گا کہ جو جنت کا راستہ جانتا ہوگا. ارے بھائی ان سے کیا جنت مانگ رہے ہو کہ جو خود بھکاری جنت ہے، ان سے مانگو کہ جو اس کی میراث میں جنت ہے وہ تمہیں جنت بھی دے دیں گے، تمہاری بخشش بھی کرا دیں گے. ایک صلوات پڑھیں برحمت. آج کائنات سوچتی ہے کہ نہیں، چونکہ پروردگار نے انہیں ہمارے درمیان ہم جیسا بھیج دیا تو بس ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. ہم نے کہا نہیں، تمہارے وجود میں اور ان کے وجود ہی میں فرق ہے. تم پیدا ہوتے ہو، پروردگار انہیں نازل کرتا ہے، انہیں مبعوث کرتا ہے. تمہاری خلقت ہوتی، تم 9 مہینہ اپنے ماں کے شکم میں رہو گے، اور اس کے بعد جب شکم سے باہر آؤ گے تو اتنے مجبور ہوگے کہ اگر ماں غذا نہ دے تو بغیر مدد کے غذا تلاش نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ پیدا ہوں گے تو اس کی ماں سجدے شکر ادا کریں گی، یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب یہ پیدا ہوں گے تو کہیں گے پوچھنا ہو جو پوچھ لو. جب یہ پیدا ہوں گے تو کبھی قرآن کی تلاوت کریں گے، کبھی زبور کی تلاوت کریں گے، کبھی توریت کی تلاوت کریں گے، کبھی انجیل کی تلاوت کریں گے. ارے بھائی کوئی ہے بچہ جو گود میں گفتگو کرے؟ 2 ہی بچے بولے. آپ لوگ تاریخ میں جانتے ہیں 2 بچے بولے. اب اگر پہلے بچے کا نام آپ لے لیں گے تو دوسرے بچے کا نام میں بتا دوں گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. دو بچے بولے، ایک بچہ گہوارے میں بولا، ایک بچہ آغوش رسالت میں بولا. لیکن جو بچہ گہوارے میں بولا وہ کسی کے مدد سے بولا. ہاں سن رہے ہیں؟ جو بچہ گہوارے میں بولا وہ کسی کی مدد سے بولا. کہ کون بچہ؟ کہ عیسیٰ گہوارے میں بولے، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. لیکن کس نے مدد کیا؟ علی نے کہا عیسیٰ کو ہم نے کلام کرایا. معلوم ہوا وہ عیسیٰ جو اولو العزم نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، ان کو جب گفتگو کی ضرورت ہوئی، تکلم کی ضرورت ہوئی تو علی کو مدد کے لیے آنا پڑا. جو علی نبیوں کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اگر ہم مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا کو بلاتے ہیں تو آپ کو حیرت کاہے کی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد. لیکن آج دنیا یہ ماننے کو تیار ہے کہ عیسیٰ نے گہوارے میں گفتگو کی، اپنے ماں کی عصمت کی گواہی دی. سب نے مانا. ہم نے کہا 2 گواہ آئے، بات سے بات نکل رہی، وقت زیادہ ہو جائے 2-4 منٹ تو معاف کر دیجیے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. دو بچوں نے گواہی دی. ایک بچہ گہوارے میں گواہی دے رہا اپنی ماں کی عصمت کی. 2 بچے ہیں 13 سال کی عمر میں اپنے ماں کی میراث کی گواہی دے رہے. یہاں بچہ گہوارے میں اپنے ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا. سب مان رہے ہیں، سب نے مان لیا. بچہ بولا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، ہم کو پروردگار نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے. سب نے مان لیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ بچہ ہے، یہ بچے کی گواہی کیسے رد کی جائے. اب ادھر حسنین آئے دربار خلافت میں اور اپنے ماں کے میراث کی گواہی دینے لگے تو خلیفہ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ بچے ابھی نابالغ ہیں، ان کی گواہی رد کر دی جائے. عزیزان گرامی، میں کہہ رہا ہوں ان مسلمانوں سے بہتر وہ ہیں کہ جنہوں نے بچے کی گواہی گہوارے مان لی. وہ لوگ جو 13 سال کی عمر میں بھی بچوں کی گواہی نہیں مانتے، وہاں بھی اپنے ماں کے تحفظ کے لیے گواہی تھی، یہاں بھی اپنے ماں کے تحفظ کے لیے گواہی ہے. ایک جگہ پر مان لیا جا رہا ہے، دوسرے جگہ پر رد کر دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیے انسان چاہے جیسا ہو، اگر ظرف پاکیزہ ہے تو انسان باتوں کو قبول کر لیا کرتا ہے، اور اگر انسان چاہے جتنا صاف و شفاف ہو،
اگر ظرف گندیدہ ہوتا ہے تو وہ گفتگو کو قبول نہیں کرتا۔ ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے شجرہ۔ شجرہ کسے کہتے ہیں؟ حسب اور نسب۔ حسب اور نسب کیا ہے؟ ددھیال اور ننیال۔ یہ دو چیز بچے کے وجود پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ دونوں چیزیں اگر پاک ہو، بابرکت ہو، تو بچہ پاک اور پاکیزہ نکلے گا، حافظ قرآن نکلے گا، قاری قرآن نکلے گا، ذاکر اہل بیت نکلے گا، اگر دونوں پاک و پاکیزہ ہوں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ شادی کرنے سے پہلے دیکھا جائے کہ لڑکی شریعت پر عمل کرتی ہے کہ نہیں، شریعت کی جانکاری رکھتی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کے وجود پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ پروردگار نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچے کو پروردگار نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب پالنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسا بناتے ہیں، جیسے ہوں گے ویسا بنا دیں گے۔ اب ہم سے یہ سوال نہ کرو کہ کیسے لوگ کیسے بن گئے، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ہوں گے ویسا بنا دیں گے۔ اب جیسے ہوں گے ویسا بنا دیں گے۔ بھائی ہم نے یہ دیکھا ایک آغوش ایسی ہے کہ پلتے ہیں دو انسان، ایک نبی بنتا ہے، ایک علی بنتا ہے، ایک نبی بنتا ہے، ایک امام بنتا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ وہ آغوش ہے جو پاک نہیں ہے۔ ارے بھائی ناپاک آغوش میں اگر رسالت پل جائے تو وہ رسول نہیں، ناپاک آغوش میں اگر امامت پل جائے تو وہ امام نہیں۔ اسی لیے پروردگار نے انتظام رکھا ہے کہ میرا ہادی جائے گا پاک آغوش میں جائے گا، پاک غذا کھائے گا، پاک جگہ جائے گا، پاک جہاں بھی جائے گا وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، جب آپ یہ سمجھ گئے کہ ہادی جو آئے گا قدم رکھ دے گا وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے والتین والزیتون وطور سینین، قرآن میں قسم کھائی ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا یعنی طور کا پہاڑ۔ طور کے پہاڑ میں کیا خصوصیت ہو گئی کہ جس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے؟ کہ طور کے پہاڑ میں صرف یہی خصوصیت ہے کہ اس میں موسیٰ جیسے کلیم کا قدم پڑ گیا۔ بھئی موسیٰ جیسے کلیم کا قدم اگر پہاڑ پر پڑ جائے تو وہ قسم کھانے کے لائق ہو جائے۔ وہ ابو طالب کہ جس کے سینے پر محمد کا قدم آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ پروردگار نے آواز دیا کہ دیکھو ہدایت کے راستے ہم نے فراہم کر دیے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ یا کفران نعمت کرو۔ عزیزان گرامی، آج پہلی محرم، اتنا کہہ دینا آپ کے لیے کافی ہے کہ حسین کربلا کی طرف گامزن، کربلا سے قریب ہیں، کربلا کی طرف جا رہے۔ حسین نے کربلا بچھا دی ہے، حسین کے نظروں کے سامنے محضر شہادت ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا پورا کنبہ شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ سن سکیں گے کہ جب محضر شہادت بیان کیا نبی کریم نے کہ اے حسین، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کو بچانے کے لیے تمہیں قربانیاں پیش کرنی پڑے گی۔ تو ایک بار حسین نے کہا نانا کس کی قربانی؟ کہا جوان بیٹے کی قربانی پیش کرنا پڑے گی۔ ایک بار حسین نے کہا نانا جوان بیٹے کو قربان کر کے آپ کے دین کو بچا لیں گے۔ کہا بیٹا حسین، صرف جوان کے قربانی سے دین نہ بچے گا بلکہ بزرگ کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ حبیب جیسے
دوست کو بھی قربان کرنا پڑے گا، جون جیسے غلام کو بھی قربان کرنا پڑے گا، سعید جیسے دوست کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ حسین نے کہا کہ نانا ہم سب کو قربان کر کے اور دین اسلام کو بچا لیں گے۔ ایک بار حسین نے کہا کہ نہیں حسین، تمہیں 13 برس کے قاسم کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ حسین نے کہا نانا میں قاسم کو قربان کر کے دین اسلام بچا لوں گا۔ ایک بار حسین نے کہا نہیں حسین، تمہیں اپنے بھانجوں محمد کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ حسین نے کہا ہاں نانا، ہم اپنے بھانجوں کو بھی قربان کر کے دین اسلام کو بچا لیں گے۔ کہا حسین نہیں، تمہیں ششماہے کے گلے پر تیر بھی دیکھنا پڑے گا، تمہارے ہاتھوں پر بچہ تیر کھا کے مسکرائے گا، اس کی بھی قربانی پیش کرنا پڑے گا۔ حسین نے کہا کہ نانا ہمیں منظور ہے، ہم ششماہے کو قربان کر کے دین اسلام کو بچا لیں گے۔ عزیزان گرامی، حسین سے رسول نے کہا نہیں حسین، آخر میں یہ ہوگا تمہیں اپنی بھی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ حسین ابن علی نے کہا اگر ایسا وقت آیا تو نانا میں اپنے کو بھی قربان کر کے دین اسلام کو بچا لوں گا۔ کہا نہیں حسین، تمہارے قربانی سے بھی دین نہ بچے گا۔ تو حسین نے پوچھا کہ نانا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا حسین تمہیں ماں بہنوں کی رضا بھی دینی پڑے گی۔ بس عزیزان گرامی، اس منزل پر آ کر کے حسین ایک مرتبہ خاموش ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین خاموش ہوئے، خیمے کا پردہ اٹھا، 4 سالہ بچی نمودار ہوئی۔ کہا اے میرے ماں جائے، ارے خاموش کیوں ہو گیا؟ ارے کہتے نانا سے اگر اسلام کو رضا کی ضرورت ہوئی تو زینب اپنے سر کی رضا دے کر کے اسلام کو بچا لے گی۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہوا سن 61 ہجری 10 محرم کو جب حسین قتل کر دیے گئے تو زینب ام کلثوم کی جب رضا چننے لگی، ایک مرتبہ دریا کا رخ کیا اور کہا عباس 18 بھائیوں کی بہن آج بے رضا ہو رہی ہے، شمر رسن لے کر کے آیا ہے، قیدی بنا کے لے جا رہا ہے۔ اے عباس تم کہاں ہو؟ میرا دل کہتا ہے دریا پہ عباس کا لاشا تڑپا ہوگا۔ اے شہزادی، اگر پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دیتا تو میں آپ پر قربان ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حسین اور ان کی بہن۔ عزیزوں، دونوں کا اہم کردار ہے۔ وہ 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ کربلا کے میدان میں دونوں کا اہم کردار ہے۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو قربانی حسین ابن علی کربلا میں دب جاتا، لیکن حسین کی بہن نے کوفے میں جا کر کے خطبہ دیا۔ اے کوفیوں، یہ تم سمجھتے ہو کہ حسین نے یزید سے جنگ کی؟ نہیں، بلکہ حسین کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ ہائے میرا حسین بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ میرا مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں تسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی تھی۔ میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، شمر نے قدم رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما، مومنین کی دلی حاجات پورا فرما۔ پروردگارا، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض انہیں قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہوں انہیں برسر روزگار کر دے، جو بے اولاد ہوں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ پروردگارا، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں حسینی کردار پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا، ہمارے ناسوں کو رومال سیدہ کے لائق بنا دے۔ پروردگارا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔
پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین میں جہاں جہاں بھی کوئی بیمار انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرجع اور علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگارہ منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔